دوستو آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں وہ کہانی ایک اصلاحی کہانی ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے لوگ بچوں کو اس طرح کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے دل میں بھی اس طرح کی امید جاگتی تھی کہ وہ ایک اچھے انسان بن جائیں، سچے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں۔ آج کی کہانی بھی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری یہ کہانی اپنے بچوں کو ضرور سنائیں تاکہ ان کے دل میں بھی اچھے کام کرنے کے لیے امید جاگے۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں کہانی کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلے وقتوں کی کہانی ہے۔ پہلے زمانے میں ٹرانسپورٹ سسٹم اس طرح کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ گاؤں سے شہر پڑھائی کے سلسلے میں آیا کرتے تھے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کا نام میں کہانی کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے بڑے ہو کے کیا کارنامہ انجام دیا۔ آج کی کہانی ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کی ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا گاؤں میں اب بہت اچھا سکول نہیں ہے اور بہت اچھا مدرسہ بھی نہیں ہے، پڑھائی کے سلسلے میں تمہیں شہر جانا پڑے گا، وہاں جا کے تمہیں اچھی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی تاکہ تم ایک اچھے انسان بن سکو۔ بچے نے پہلے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہماری خواہش ہے کہ تم پڑھ لکھ کے ایک بہت اچھے آدمی بن جاؤ اور تم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کرو، اس لیے ہم نے ایک شہر میں بہت اچھا مدرسہ ڈھونڈا ہے جہاں پہ تم پڑھائی اپنی جاری رکھو۔ پہلے تو بچے نے اس ماں باپ کی بات نہ مانی، لیکن پھر بچے کے دل میں بھی پڑھائی کی بہت زیادہ خواہش جاگی۔ اس نے کہا کہ والدین جیسے آپ کی خواہش ہے آپ ویسا کر دیں۔ ماں نے بچے کی تیاری شروع کر دی۔ 2 دن بعد قافلہ جانا تھا۔ ماں نے بچے کے لیے ایک نیا لباس تیار کیا اور لباس تیار کرنے کے بعد اس کی اندر ایک جیب سلائی کی، جیب کے اندر 40 دینار رکھ دیے۔ اس نے بیٹے کو کہا بیٹا میں نے تمہاری جیب کے اندر 40 دینار ڈال دیے ہیں، ان 40 دینار کو تم بہت دھیان سے استعمال کرنا کیونکہ گاؤں بہت دور ہے، شہر جانے کے لیے کافی فاصلہ ہے، ان کو خیال سے استعمال کرنا۔ اس دور میں 40 دینار بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ بچے نے کہا ماما جیسے آپ کہتی ہیں ویسے ہی میں کروں گا۔ اگلے دن قافلے کی تیاری ہو گئی، قافلہ جانے تھا۔ ماں نے بچے کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اس کو چند نصیحتیں کی۔ اس نے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، ہمیشہ سچی بات کرنا اور اپنے اساتذہ کا اور اپنے سے بڑے کی عزت کرنا اور ان کا حکم ماننا۔ بچے نے ماں کا منہ چوما اور ماں کو اللہ حافظ کہا۔ بچہ اونٹ پہ سوار ہو گیا۔ قافلہ آہستہ آہستہ چل پڑا۔ ماں بے چینی کے ساتھ دیکھتی رہی جب تک قافلہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ بچہ بھی پیچھے مڑ مڑ کے بار بار ماں کی طرف دیکھتا تھا، لیکن اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا تھا۔ قافلہ رات کو ایک گاؤں میں جا کے رکا۔ قافلے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج رات ہم گاؤں میں اسٹے کر لیتے ہیں اور صبح جو ہے نا شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سب لوگوں نے ایک جگہ پہ اپنا قافلہ روک لیا اور وہاں پہ چھوٹے موٹے خیمے لگا کے سوچا کہ آج رات ادھر ہی گزار لیں گے۔ رات کافی ٹھنڈی تھی اور پوری سرار سی تھی۔ اچانک قافلے والوں میں شور برپا ہو گیا۔ کسی ایک آدمی نے بتایا کہ یہ تو ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، ہمارے قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ ہر کوئی سہم کے بیٹھ گیا۔ بچے ایک دوسرے کے ساتھ سہم گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے ہر فردن آدمی کو پکڑ کے اسے لوٹ مار شروع کر دی۔ ہر آدمی کے پاس آتا اور اسے کہتا کہ تمہارے پاس جو سامان ہے وہ نکال دو۔ ہر کوئی اپنا سامان نکال کے ڈاکوؤں کے حوالے کر رہا تھا۔ اسی طرح 2 ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آئے۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھا جو کہ سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس بچے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی سامان ہے کہ تم قیمتی سامان اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے جب اس کو چیک کیا تو اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب ڈاکو نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب سردار کے پاس وہ لے کے گئے تو سردار نے اس بچے سے پوچھا جو کہ بہت ظالم اور جابر سردار تھا، دیکھنے میں بہت زیادہ وہ وحشت ناک لگ رہا تھا۔ اس نے بچے کو کہا اے بچے تم نے ان ڈاکوؤں کو کہا ہے کہ تمہارے پاس 40 دینار ہیں، کیا تم سچ بول رہے ہو یا ہمارے قافلے والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میرے پاس حقیقت میں 40 دینار ہیں۔
डाकू ने कहा, अगर तुम्हारे पास 40 दिनार हैं तो बताओ वो किधर हैं? हमने तुम्हारी तलाशी ली है, तुम्हारे पास कोई भी दिनार नहीं है। उसने कहा कि मेरी माँ ने मेरी कमीज़ के अंदर एक जेब में 40 दिनार सी दिए थे और मुझे नसीहत की थी कि इन 40 दिनारों का तुम बहुत ख्याल रखना। मैं गांव से शहर पढ़ाई के सिलसिले में जा रहा हूँ। जब उनका सरदार ने ये सोचा कि ये तो बहुत इतना छोटा बच्चा होके इतना सच बोल रहा है, बच्चे ने 40 दिनार निकाल के सरदार के हवाले कर दिए और उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये नसीहत की है कि चाहे तुम्हें नुकसान भी हो जाए हमेशा सच बोलना चाहिए। ये बात सरदार के दिल में बहुत ज़्यादा गहरी पड़ी, उसके दिल को चोट लगी। उसने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा अल्लाह से डरता है और उसको दुनियादारी की कोई फ़िक्र नहीं, वो अल्लाह का खौफ रखता है और वो चाहता है कि वो अल्लाह के खौफ से ज़िंदा रहे और अल्लाह के खौफ से ही मर जाए। तो मैं इतना बड़ा सरदार हो के लोगों की लूट मार करता हूँ, लोगों को तकलीफ़ देता हूँ, बच्चों को, माओं को, वालदैन को, सबको तकलीफ़ देता हूँ, तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। उस सरदार ने माफ़ी मांग ली और सारा सामान लूट मार का काफ़िले वालों को वापस कर दिया और ऐसी तौबा की कि उसके बाद वो एक अच्छा और नेक इंसान बन गया। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आप बच्चों को सुनाई है, ये कहानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी है, जो बहुत ही औलिया कराम और बहुत ही नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। और आज हम 11वीं शरीफ का जो ख़त्म है वो भी उनके नाम का दिलवाते हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से, क्योंकि वो इतने सच्चे और इतने नेक बुज़ुर्ग थे कि वो बड़े हो के इतने अल्लाह के वली बने और एक सच्चाई की वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक रुतबा दिया। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को नसीहत करें कि हमेशा सच बोलें और हमेशा सच का साथ दें। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।